درود پڑھ دیں محمد علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر بعظمتہ جبابرة الطاغین المتخاضع بکبریائہ اوقات المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صلوات بھائیان محترم، کل جس سلسلے گفتگو کا ہم نے آغاز کیا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ کل میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر کے گزرا کہ یہ انسان ضرورتوں کا مجموعہ ہے، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، سونے کی ضرورت، جاگنے کی ضرورت وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انسان ضرورتوں کا مجموعہ ہے۔ دنیا میں آیا، اپنے ساتھ ضرورتیں لے کر آیا، پلا بڑا، جوان ہوا، شادی ہوئی، کفو کے آنے کے بعد ضرورتیں اور بڑھ گئیں، اور ادھر بچہ پیدا ہوا، ضرورتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ یعنی جب تک بچے تب تک ضرورتیں۔ تو ضرورتوں کی کل 3 بنیاد ہیں: ولدیت پیدا ہونا، والدیت پیدا کرنا، کفویت شریکہ حیات کا زندگی میں آنا، اسے منتخب کرنا، ہے نا۔ اور اللہ کیا ہے؟ کل کہہ کے گزرا جتنی بھی ضرورتیں ہیں انہی 3 رشتوں سے ہیں: ولدیت، والدیت، کفویت۔ اور اللہ ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہے نا۔ نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی کفو ہے۔ تو جب یہ رشتے ہی نہیں ہیں تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کل یہاں پہ بات ہوتی تھی، جب یہ رشتے ہی نہیں ہیں تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اسے بھوک کی ضرورت نہیں ہے، اسے پیاس کی ضرورت نہیں ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے، پیاس نہیں لگتی، اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بھوک نہیں لگتی، اسے نیند نہیں آتی، اسے نیند کی ضرورت نہیں ہے، اسے نہیں معلوم کہ صبح کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے نیند کو چھوڑ کے اٹھنا پڑتا ہے۔ اسے نیند کا تجربہ نہیں، اسے بھوک کا تجربہ نہیں، اسے پیاس کا تجربہ نہیں، ہے نا۔ تو جب اسے کسی چیز کا تجربہ نہیں تو پھر اس کے احکامات میرے لیے کیوں؟ اسی مرحلے پہ میں نے بات کو روکا تھا۔ تو پھر اس کے احکامات میرے لیے کیوں؟ یا تو تجربہ کرے، جو کہ کر نہیں سکتا، اس سے کہ جو چیز تجربے میں آئے گی وہ مشاہدے میں آئے گی، جو مشاہدے میں آئے گی وہ آنکھ کی رینج میں آئے گی، اور اللہ آنکھ کی رینج میں آتا نہیں ہے۔ اللہ آنکھ کی رینج میں آتا نہیں ہے، اس سے کہ جو چیز آنکھ کی رینج میں آئے وہ محدود ہوگی، اور اللہ لامحدود ہے نا۔ تو یا تو تجربہ کرے جو کہ کر نہیں سکتا، یا پھر ایسا بھیجے جس کا تجربہ اس کا تجربہ کہلائے، یا پھر ایسا بھیجے جس کا تجربہ اس کا تجربہ کہلائے۔ یہاں پر میں نے کل بات کو روکا تھا۔ یہی سبب ہے کہ قرآن مجید نے آواز دی وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ میرے محمد یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ میرے حبیب یہ پتھر تو نے نہیں پھینکے، یہ پتھر میں نے پھینکے، ہے نا۔ یہ
عمل کے حوالے سے ایک آیت ہے، عمل رسول. دیکھیے اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ انسان کی تعریف بیان کرو 2 لفظوں میں، اگر کوئی آپ سے کہے کہ جناب انسان کی تعریف بیان کرے 2 لفظوں میں، تو آپ یہی کہیں گے نا کہ انسان یا قول ہے یا عمل ہے. قول ہے کچھ کہتا ہے، عمل ہے کچھ کرتا ہے، تیسری کوئی شے نہیں ہے. تو انسان کی تعریف کیا ہے؟ انسان یا قول ہے یا عمل ہے، یا کچھ کہے گا یا کچھ کرے گا، تیسری کوئی چیز نہیں ہے نا. تو عمل کے لیے کہتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. میرے حبیب یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ کنکریاں میں نے پھینکی ہیں. یعنی محمد کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، محمد کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ. اور محمد کے قول کے لیے کہنے لگا سورہ النجم 53واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. محمد اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں، جو کہتا ہے وہ وحی الہی. وما ینطق عن الہویٰ، بھیا اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو کہتا ہے وہ وحی الہی ہے. تو محمد کا قول اللہ کا قول، محمد کا عمل اللہ کا عمل. اور آسان کر رہا ہوں میں، یا تو تجربہ کرے جو کہ کر نہیں سکتا، نہیں تو ایسا بھیجے جس کا تجربہ اس کا تجربہ کہلائے. یہی ہے نا، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. حبیب یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی. کنکریاں پھینکے محمد، اللہ کہے میں نے پھینکے، یعنی محمد کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہے نا. وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. محمد جو کہتا ہے وہ وحی الہی. بولے محمد، اللہ کہے میں بولا. محمد کی زبان اللہ کی زبان، محمد کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، محمد کی زبان اللہ کی زبان. پروردگار ان ہاتھوں سے اور اس زبان سے کام کیا لینا تھا؟ کہا بھائی اس دن دیکھنا جب میرا نبی ہاتھوں پہ بلند کرے گا اور زبان سے کہے گا من کنت مولا فہذا علی المولا. بس عزیزوں، وہ بات جو کل روک دی تھی میں نے، وہ اس مرحلے پہ آ کر مکمل ہو گئی، جو استدلال رہ گیا تھا وقت کی قلت کی وجہ سے. ٹھیک، گفتگو انسان پر ہو رہی ہے. گفتگو کس پر ہو رہی ہے؟ انسان پر، کہ یہ انسان ضرورتوں کا مجموعہ ہے. دنیا میں آیا ضرورتیں ساتھ لے کر آیا. سورہ آراف پہ آواز دی، 7واں سورہ قرآن مجید کا، قرآن مجید کا 7واں سورہ انسان کے اوپر بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے. اور اللہ کے علاوہ یہ جملے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. اللہ کے علاوہ یہ جملے کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے. تو جب قرآن خود بتلا رہا ہے کہ اکثریت جہنمی ہے، تو پھر اکثریت پر ناز کیسا؟ جب آیت خود بتلا رہی ہے کہ اکثریت جہنمی ہے، تو پھر اکثریت پہ ناز تو نہیں کرنا چاہیے نا. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں بھیج دیں گے. بھائی تم اکثریت سے وزیر بناتے ہو اور قرآن اکثریت کو جہنم میں بھیج دیتا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو اب یہ اکثریت کو جہنم میں کیوں پھینک دے گا؟ سوال ہے کہ بھائی یہ اکثریت کو جہنم میں کیوں پھینک دے گا؟ تو دیکھو، انسانیت کا آغاز ہے حضرت آدم سے. آدم پہلے نبی، پہلے انسان، اور انسانی تہذیب کا آغاز ہو رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے. ٹھیک ہے نا؟ اب عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، نبی کا گھر ہے، نبی کا گھرانہ ہے، وحی الہی کی آمد و رفت ہے، فرشتوں کا آنا جانا ہے، لیکن اسی گھر میں ایک قاتل ہے، دوسرا مقتول ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی آدمیت کا آغاز ہو رہا ہے آدم سے، ہے نا؟ اور آدمی کے زمانے میں آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اچھا، یہ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ اگر تفصیلات میں جاؤں گا تو بہت وقت صرف ہو جائے گا. میں چاہ رہا ہوں 2 جملوں میں جو ہدیہ کر کے بعد آگے بڑھ جاؤں.
قابل نے حابل کو قتل کیا؟ ہے نا سوال؟ طے یہ ہوا کہ حابیل اور قابل ان دونوں میں اللہ کو پیارا کون ہے، زیادہ پیارا کون ہے؟ حابیل اور قابل میں اللہ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ اس پہ بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو طے یہ ہوا کہ حابیل اور قابل دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے، اللہ جس کی قربانی قبول کر لے گا وہ اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ حابیل نے بھی اپنی قربانی پیش کی، قابل نے بھی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے جو تر و تازہ دمبیاں تھیں، دمبیاں تر و تازہ مویشی، وہ قربانی کے لیے پیش کیے۔ قابل نے جو ویسٹیج مٹیریل تھا، گھاس بھوس، گھاس وغیرہ نہیں ہوتی چرواہے جو جمع کرتے، جو ویسٹیج مٹیریل تھا وہ قربانی کے لیے رکھ دیا۔ حابیل نے تر و تازہ دمبیاں اللہ کے لیے نذرانہ پیش کیا قربانی کے لیے، اور قابل نے جو بیکار ویسٹیج مٹیریل نہیں ہے گھاس بھوس وہ جمع کیا، وہ قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ دوسرے دن جب ملاحظہ کیا تو دیکھا کہ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابل کی قربانی رد کر دی نا۔ اب وہ جو آغاز سے کہہ کے چلا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مالک تیری صراط مستقیم پر بیٹھ کر گمراہ کروں گا، مجھے وقت معلوم تک کی مہلت دے دے، تیری صراط مستقیم پر بیٹھ کر گمراہ کروں گا، ہے نا۔ وہ آ گیا قابل کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کو حابیل زیادہ پیارا ہے، تم زیادہ پیارے نہیں، اس لیے حابیل کی قربانی قبول کر دی، تمہاری قربانی رد کر دی۔ ابلیس نے آگے بہکایا اسے کہا بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کو حابیل زیادہ پیارا، میں زیادہ پیارا نہیں ہوں، ہے نا۔ تو اس کو غصہ آیا اللہ پر۔ غصہ کس پر آیا؟ قابل کو کس پہ غصہ آیا؟ کہ اللہ کو حابیل زیادہ پیارا، میں پیارا نہیں ہوں، تو اس کو غصہ آیا اللہ پر۔ اب اللہ ملے تو جھگڑا کرے نا بھائی، اللہ ملے تو جھگڑا کرے، اللہ تو ملا نہیں، اللہ والے کو قتل کر دیا۔ بھائی اللہ تو ملا نہیں نا، اللہ ملے تو جھگڑا کرے، اللہ ملا نہیں، تو دوسرا حل کیا تھا کہ اللہ والے کو قتل کر دیا۔ اچھا، اس زمانے میں کلیشن کوف تو ایجاد ہوئی نہیں تھی، ٹی ٹی کلیشن کو، ماؤزر، یہ سب الگ بڑک چیزیں اس وقت ایجاد نہیں ہوئی تھی، ہے نا۔ اور پتھر کو دھار دے کر چاقو بنانے کی صنعت یہ بھی ایجاد نہیں ہوتی۔ اس وقت کل اسلحہ تھا پتھر، کل اسلحہ کیا تھا اس زمانے کا؟ پتھر۔ قابل کو غصہ آیا اللہ پر، اس نے پتھر اٹھایا اور اللہ تو ملا نہیں، اللہ والے پہ دے مارا اور پتھر سے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو آپ کو مزاج ابلیس سمجھ میں آیا کہ اگر اللہ نہ ملے تو اللہ والوں کو قتل کر دو۔ مزاج قابلیت، مزاج قابل، مزاج ابلیس سمجھ میں آیا کہ اگر جھگڑا اللہ سے ہو اور اللہ نہ ملے تو کسے قتل کرو؟ اللہ والے کو قتل کر دو، ہے نا۔ اسی کو آگے بڑھا لو۔ میرے نبی نے کوہ فاران سے، فاران کی چوٹی سے پہلا پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، بھائی لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کی توحید کو مان لو، تم فلاح پا جاؤ گے، ہے نا۔ تو جیسے ہی نبی نے کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے، تو انہیں غصہ آیا اللہ پر، غصہ آیا اللہ کی توحید پر۔ تو اللہ ملے تو جھگڑا کرے نا، اللہ ملا نہیں، محمد سے لڑنے کے لیے آ گئے۔ محمد کی حفاظت میں علی کھڑا تھا، محمد تو مار نہ سکے، علی کے سامنے آ گئے، علی کی ذوالفقار کے آگے رک نہ سکے، حسین سے لڑنے آ گئے، حسین کو مٹا نہ سکے، آج تک ہم سے لڑ رہے ہیں۔ یہ فلسفہ پہنچا یہ فلسفہ جو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ حسین کو مٹا نہ سکے، تو اصل میں جھگڑا ہے توحید سے، یہ براہ راست ہم سے جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا ہے توحید سے، اس لیے کہ قیامت میں ان کو نظر آئے گا، ہمیں نہ یہاں نظر آئے گا نہ وہاں نظر آئے گا، ہے نا۔ ہے تو ایسا ہی، ہے نا، ہے تو ایسا ہی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ مالک اکثریت کو جہنم میں کیوں پھینک دے گا؟ ہے نا سوال کہ اکثریت کو جہنم میں کیوں پھینک دے گا؟ تو آدم سے آدمیت کا آغاز ہے، آدم پہلے نبی، آدمیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ آدم کے دو بیٹے، ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، یعنی نبی کا گھر ہے، نبی کا گھرانہ ہے، وہ یہ الہی کی آمد و رفت ہے،
فرشتوں کا آنا جانا ہے، لیکن اسی گھر میں ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے، ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے. تو فقط گھر اچھا نہیں بنایا، فقط گھر اچھا نہیں بنایا کرتا. ٹھیک. تو عہد آدم میں، آدم کے زمانے میں انکار خدا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور انکار خدا ہوا، تو عہد آدم میں انکار خدا. اب زمانہ آیا نوح علیہ السلام کا. نوح علیہ السلام نے آنے کے بعد اس انکار کو اقرار سے بدلا. نوح نے اپنے زمانے میں آنے کے بعد اس انکار کو اقرار سے بدلا اور لوگوں کو کھینچ کے لائے اللہ کی توحید کی طرف، ہے نا. لیکن اس بات کو کیا کرو گے کہ جب کشتی نوح رکی ہے اور لوگ کشتی سے اتر کر ساحل پر آئے تو مٹی گیلی تھی. لوگوں نے گیلی مٹی سے مورتیاں بنائی اور مورتیاں بنانے کے بعد میں انہی کی پوجا شروع ہو گئی. بعد میں جب کشتی رکی ہے نا اور لوگ اترے ہیں نوح کی کشتی سے تو ساحل سمندر میں مٹی گیلی تھی. لوگوں نے ان گیلی مٹی سے مورتیاں بنائی، شکلیں بنائی، بعد میں انہی کی پوجا شروع ہو گئی. تو عہد آدم میں انکار خدا اور عہد نوح میں بت پرستی ہو گئی. اب ابراہیم علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد ان بت پرستوں کو کھینچ کے لائے خدائے واحد کی طرف، ایک اللہ کی طرف. لیکن اس بات کو کیا کرو گے کہ ادھر ابراہیم رخصت ہوئے، ابراہیم کی قوم سورج پرست ہو گئی، سورج کی پوجا شروع کر دی. اب سورج پرستی آ گئی. تو عہد آدم میں انکار خدا، عہد نوح میں بت پرستی اور عہد ابراہیم میں سورج پرستی، ہے نا. موسیٰ علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد ان سورج پرستوں کو واپس اللہ کی توحید کی طرف لائے، ایک خدا واحد کی توحید کی طرف. موسیٰ علیہ السلام ان بت پرستوں کو کھینچ کر لائے، ہے نا، سورج پرستوں کو، بت پرستوں کو واپس خدا کی توحید کی طرف لائے موسیٰ علیہ السلام. لیکن تاریخوں نے لکھا کہ ادھر موسیٰ کوہ طور پر گئے توریت لینے، ادھر زمین پر سامری نے گائے کا بچڑا بنا دیا اور اس گائے کے بچڑے کی پوجا شروع ہو گئی. اب یہ جانور پرستی، اب جانور پرستی کا آغاز ہو گیا. تو آدم کے زمانے میں انکار خدا، نوح کے زمانے میں بت پرستی، ابراہیم کے زمانے میں سورج پرستی، ٹھیک ہے نا، اور موسیٰ کے زمانے میں جانور پرستی آ گئی. عیسیٰ علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد ان جانور پرستوں کو دوبارہ لا الہ الا اللہ کی طرف کھینچ کے لائے، اللہ کی توحید کی طرف لائے. لیکن اس بات کو کیا کرو گے کہ لوگوں نے خود عیسیٰ کی پوجا شروع کر دی. اب انسان پرستی آ گئی. اب کیا آ گئی؟ انسان پرستی، ہے نا. پوری تاریخ 3-4 جملوں کے اندر ہے. تو عہد نوح میں بت پرستی، عہد ابراہیم میں سورج پرستی، عہد موسیٰ میں جانور پرستی اور عہد عیسیٰ میں انسان پرستی. اب میرا نبی آیا اور آنے کے بعد اس نے آواز دی لا الہ، لا الہ، کوئی معبود نہیں. جب کہا نبی نے لا الہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ لا الہ، بت خدا نہیں، لا الہ، سورج خدا نہیں، لا الہ، جانور خدا نہیں، لا الہ، انسان خدا نہیں. اس لفظ لا الہ نے ان چاروں کی نفی کر دیا نہیں. بھائی یہی تو سمجھانا تھا کہ نبی نے آنے کے بعد کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. یعنی بتلا دیا کہ پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو پھر اس ایک حق کا اقرار کرو، ہے نا. یعنی کلمہ یہ بھی ہو سکتا تھا، کلمہ اسلام کا بنیادی کلمہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، ہے نا. کلمہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، اللہ واحد، اللہ ایک ہے. اور ذرا سا مختصر ہو سکتا تھا کلمہ. پروردگار کہتا بھائی کلمہ ہم یہ رکھ رہے اللہ واحد، اللہ ایک ہے. تو کلمہ یہ نہیں ہے اللہ واحد، کلمے کو نفی سے شروع کیا، لا الہ سے، کہ کوئی معبود نہیں. اگر کلمہ ہوتا اللہ ایک ہے، اللہ واحد، تو مشرک کہتے کہ 360 ہمارے، ایک محمد کا مان لو. فرق کیا پڑتا ہے؟ 361 ہو جائیں گے، 366 ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ. اسی لیے کلمے کو نفی سے شروع کیا کہ لا الہ، بت خدا نہیں، لا الہ، سورج خدا نہیں، لا الہ، جانور خدا نہیں، لا الہ، انسان خدا نہیں، ہے نا. تو یہ پیغام تھا محمد مصطفیٰ کا.
اب جب محمد سے پیغام آگے بڑھے تو میرا علی کیا کرے؟ تو ایک مرتبہ علی نے بتوں کو توڑا کہ بت خدا نہیں، سورج بنایا کہ سورج خدا نہیں، اجدہ چیرا کہ جانور خدا نہیں، خود سجدہ کیا کہ انسان خدا نہیں۔ کون سی بات؟ یہ بات پہنچ گئی بات جو میں پہنچانا چاہ رہا تھا، ہے نا؟ تو وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ مالک اکثریت کو جہنم میں کیوں پھینک دے گا؟ کہنے لگا آیت کا اگلا حصہ بنو، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہیں لیکن دل سے غور و فکر کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں لیکن کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دل و دماغ ہے غور نہیں کرتے، کان ہے سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، اولئک کالانعام، اللہ کہہ رہا ہے جو آنکھ رکھ کر نہ دیکھے، دل و دماغ رکھ کے غور و فکر نہ کرے، کان رکھ کر سنے نہ سنے، اولئک کالانعام، وہ جانوروں جیسا ہے۔ بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، اور سچا غافل وہی ہے کہ جو آنکھیں رکھ کر نہ دیکھے، کان رکھ کر نہ سنے، دل و دماغ رکھ کے غور و فکر نہ کرے، ہے نا؟ اب عجیب بات یہ ہے، کبھی کبھی آئے مبارکہ میں کوئی باریکی آ جاتی ہے، قرآن کی باریکی، وہ میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، دل و دماغ سے غور و فکر نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، وہ کیسے ہیں؟ کالانعام، وہ مویشیوں جیسے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مویشیوں جیسے ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ مویشیوں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو جب پروردگار نے کہہ دیا کہ وہ جانور جیسے ہیں تو کہہ کے رک جاتا، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے؟ بھائی جانوروں سے بدتر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہے نا سوال؟ تو بات کل اتنی ہے کہ اپنے غول سے جھنڈ سے بچھڑا ہوا مویشی دن بھر چراگاہوں میں چرنے کے بعد شام ڈھلے اپنے مالک کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا؟ تو وہ انسان کتنا بدنصیب ہے کہ عمر کی شام ڈھلنے کے بعد بھی اپنے مالک کی طرف رجوع نہ کرے، ہے نا؟ بھائی عمر کی شام ڈھل گئی، عمر کی شام ڈھل گئی اور پھر بھی اپنے مالک کی طرف رجوع نہ کرے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو گیا، ہوگا نا؟ بس یہی باریکی تھی، یہی باریکی تھی کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے نا؟ اچھا اب رک جاؤ، اللہ کی شکایت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، دل و دماغ ہے غور و فکر نہیں کرتے۔ ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں دیتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے پاس آنکھیں ہوں مگر نہ دیکھیں، کان ہو مگر نہ سنیں، یہ ممکن کیسے ہے نا؟ تو میں مثال دے دوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سب کے چہرے میری طرف ہیں، پیچھے سے ایک بچہ چلا مجمع کو چیرتا ہوا، جب درمیان میں پہنچا تو اسے ٹھوکر لگی، جیسی ٹھوکر لگی تو اس کے بوڑھے بزرگ نے اسے ٹوکا، ڈانٹا کہ بھائی دیکھ کے کیوں نہیں چلتے، دیکھ کے کیوں نہیں چلتے؟ تو دیکھ کر تو چل رہا تھا، بھائی دیکھ کر تو چل رہا تھا، لیکن بوڑھے بزرگ نے ٹوکا بھائی دیکھ کے کیوں نہیں چلتے؟ ارے بھائی دیکھ کے تو چل رہا تھا، ہے نا؟ تو اللہ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ فقط آنکھوں سے دیکھنا کافی نہیں ہے، جو دیکھنے کے تقاضے انہیں پورا کرو۔ فقط کانوں سے سن لینا کافی نہیں ہے، جو سننے کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرو۔ اس لیے کہ دیکھتا جانور بھی ہے، سنتا جانور بھی ہے نا؟ تم تقاضوں کو پورا کرتے ہو، وہ تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، ہے نا؟ اس کی جبلت میں جتنا رکھ دیا اتنا دیکھتا ہے اتنا سنتا ہے۔ تو تم تو اشرف المخلوقات ہو نا، تو فقط دیکھ لینا کافی نہیں ہے، جو دیکھنے کے تقاضے انہیں پورا کرو۔
فقط کانوں سے سن لینا کافی نہیں ہے، جو سننے کے تقاضے انہیں پورا کرو. فقط دل و دماغ سے سوچ لینا ایک نظر میں کافی نہیں ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، تقاضے ہیں تدبر کرنے کے، تفکر کرنے کے، سوچنے کے، انہیں پورا کرو. یہی سبب ہے کہ اللہ سورہ نساء میں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن، انہیں کیا ہو گیا ہے یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، توجہ کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، تذکر کیوں نہیں کرتے. یعنی آیت نے بتلا دیا کہ فقط ہل ہل کر یاد کر لینا کافی نہیں ہے جب تک عقل سے کام نہ لو. 40 منٹ پہنچ گئی بات، مشکل بات تو نہیں ہے نا. تو اب آنکھ دی جو دیکھنے کے تقاضے انہیں پورا کرو، کان دیے جو سننے کے تقاضے انہیں پورا کرو، دل و دماغ کی، مجھے معلوم ہے مشکل گفتگو ہے، دل و دماغ دیا جو دل و دماغ کے سوچ و فکر کے تقاضے انہیں پورا کرو، ہے نا. اب عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ، اب عجیب بات کہنے جا رہا ہوں میں، عجیب بات ہے نا. عجیب بات یہ ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے، ہدایت کو حاصل کرنے کے 3 ہی ذریعے ہیں. علم کو حاصل کرنے کے، ہدایت کو حاصل کرنے کے 3 ہی ذریعے ہیں. آنکھ سے دیکھ کر علم کو حاصل کرو، ہدایت کو حاصل کرو، کان سے سن کر علم و ہدایت کو حاصل کرو، اور دل و دماغ سے غور و فکر کر کے علم و ہدایت کو حاصل کرو. ہو گئی بات؟ میری نگاہ پڑ گئی وہاں پر، جانا آگے تھا، ٹھیک ہے نا. 10 دقیقے ہیں، 11 دقیقے، 40 منٹ مجھے کہا ہے پڑھنے کو، میں 40 منٹ ہی روز پڑھ رہا ہوں، تو 11 دقیقے ہیں. تو میں نے وہاں دیکھ کر جو اس کو جہاں جا رہا تھا وہاں سے کٹ کیا ہے اور لایا ہوں اختتامی مرحلے پر، لیکن ایک جملہ حالیہ کروں گا، ہے نا. تو علم کو حاصل کرنے کے 3 ہی طریقے، ہدایت لینے کے 3 طریقے. آنکھ سے دیکھ کر ہدایت کو حاصل کرو، علم کو حاصل کرو، کانوں سے سن کر ہدایت کو حاصل کرو، علم کو حاصل کرو، اور دل و دماغ سے غور و فکر کر کے علم کو حاصل کرو، ہدایت کو حاصل کرو، ہے نا. تو ہدایت کو حاصل کرنے کے یہی 3 ذریعے ہیں، علم کو حاصل کرنے کے لیے یہی 3 ذریعے ہیں. ادعو الی سبیل ربک، حبیب لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو، پکارو، تبلیغ کرو، تبلیغ، ہے نا. سرنامہ کلام کیا ہے؟ تبلیغ کرو، لوگوں کو پکارو اللہ کے راستے کی طرف. تو نبی کا کام ہے تبلیغ کرنا، ہدایت کرنا. تبلیغ کے معنی ہدایت کرنا، ٹھیک. اب میرا نبی اگر آنکھوں کی ہدایت کر دے اور کان کی ہدایت نہ کرے تو قیامت میں کان کہے گا ہماری ہدایت نہیں ہوئی، ہے نا. اور اگر میرا نبی کان کی ہدایت کر دے، آنکھ کی ہدایت نہ کرے تو قیامت میں آنکھ کہے گی کہ ہماری ہدایت نہیں ہوئی، ایسا ہے نا. اور اگر میرا نبی آنکھ اور کان کی ہدایت کر دے، دل و دماغ کو غور نہ کروائے تو قیامت میں دل و دماغ شکایت کریں گے کہ مالک ہماری ہدایت تو ہوئی نہیں. تو اب نبی کا فریضہ ہے کہ ان تینوں طاقتوں کی ہدایت کرے، ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ نبی کا فریضہ ہے، نبی پہ لازم ہے کہ وہ ان تینوں طاقتوں کی ہدایت کرے، آنکھ کی بھی ہدایت کرے، کان کی بھی ہدایت کرے، اور دل و دماغ کی بھی ہدایت کرے. یہی سبب ہے کہ میدان غدیر کے بھرے مجمع میں علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا تاکہ آنکھیں دیکھ لے. دیکھو نبی کو ہدایت کرنی ہے تینوں طاقتوں کی، آنکھ کی، کان کی اور دل و دماغ کی، ہے نا. غدیر کے بھرے مجمع میں علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا تاکہ آنکھیں دیکھ لے، ہے نا. زبان سے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تاکہ کان سن لے، ہے نا. تو آنکھ کی بھی ہدایت کر دی، کان کی بھی ہدایت کر دی. اب میرا نبی اگر دل و دماغ کی ہدایت نہ کرے تو قیامت میں دل و دماغ شکایت کریں گے کہ ہماری ہدایت ہوئی نہیں. اسی لیے میرے نبی نے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کروائی، کہنے لگے اللہم غالباً والا ہو و آدمن آدھا ہو وانصر من نصرہ وقتل من خذلہ. پابندگاہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اس سے دشمنی کا جو علی سے دشمنی کرے، تو اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. بس عزیزوں، گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. علی کی ولایت کا اعلان ہوا
اور آیت بولی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن دین کامل ہوا، آج کے دن نعمت تمام ہوئی، اور آج کے دن اللہ تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو دین کامل ہوا اعلان ولایت علی سے، اور دین کی حفاظت ہوئی خون حسین ابن علی سے۔ بس آ گئی بات۔ کل کہہ کے گزرا تھا کہ جب دین پر وقت آیا تو اکیلا محمد مصطفیٰ کا نواسا تنہا اکیلا نہیں نکلا، پورے خاندان کو لے کر نکلا، پورے خاندان کو لے کر نکلا۔ اس میں 3 برس کی حسین کی بیٹی بھی تھی، اس میں 6 ماہ کا علی اصغر بھی تھا۔ جب دین کو بچانا ہے تو سکینہ کے کانوں سے بالیاں نوچی جائے، کوئی بات نہیں، نانا کا دین بچ جائے، نانا کا دین بچ جائے۔ علی اصغر کے گلے پہ تیر لگتا ہے تو لگے، لیکن نانا کا دین بچ جائے۔ آ گئی نا بات کربلا والا تک آ گئی۔ 11 محرم کو کہہ کے گزرا تھا اہل حرم اسیر ہوئے، قیدی بنا کے لے جائے گئے، ہے نا۔ محمد کی نواسیاں ہیں، کوفے کی گلیاں ہیں، سروں پر بیویوں کے چادر نہیں ہیں، ہے نا۔ تماشا دیکھنے والے چھتوں پہ کھڑے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہیں، اور فقط تماشا نہیں دیکھ رہے، کہیں سے پتھر پھینکے جا رہے ہیں، کہیں سے انگارے پھینکے جا رہے ہیں، ہے نا۔ اور آل محمد کا قافلہ کوفے کی گلیوں سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ قافلہ ایک مقام پر رکا، آل محمد کا قافلہ ایک مقام پر رکا۔ جس مقام پر قافلہ رکا اس کے داہنی جانب ایک مکان تھا، اس کی چھت نیچے تھی، اس پر کچھ خواتین کھڑی تھی۔ جب قافلہ اس مکان کے آگے رکا نا تو خدا معلوم کہ وہ بچی جو حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی، خدا معلوم کہ وہ بچی کب سے پیاسی تھی۔ جیسے ہی قافلہ رکا سکینہ نے سر اٹھایا اور رو کر کہنے لگی، پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، پھوپھی اماں اجازت ہے کہ میں ان سے پانی مانگ لوں؟ وہ جو خواتین چھت پہ کھڑی تھی، کہا بیٹی اگر مل جائے تو مانگ لے، اگر مل جائے تو پانی مانگ لے، ہے نا۔ یہ آواز کسی خاتون کے کان میں گئی جو چھت پہ کھڑی تھی، وہ دوڑ کر نیچے آئی، اس نے کوزہ آب بھرا، لے کر آئی اور کوزہ آب شہزادی زینب کو دیا، ہے نا۔ جانتے ہو اس بیوی کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ام حبیبہ۔ خدا معلوم کہ کوفے میں کتنی خواتین رہی ہوں گی، کسی کا نام ممبر سے نہیں لیا جاتا، لیکن اس بی بی ام حبیبہ کا نام ممبر سے لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آل محمد کے ایک پیاسے کے لیے پانی کا بندوبست کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ام حبیبہ کوزہ آب لے کر آئی، شہزادی زینب کو دیا اور کہا کہ بی بی مجھے معلوم ہے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے قافلے میں یہ چھوٹی بچی، یہ یتیمہ بہت پیاسی ہے، تو میں اس کے لیے پانی لے کر آئی ہوں، تو اسے پانی پلا دیجیے۔ لیکن بی بی جب یہ یتیمہ، یہ بچی پانی پی لے تو میری ایک گزارش ہے، میرے رسول کی حدیث ہے کہ اگر کوئی یتیم دعا کر دے تو وہ دعائیں جلد پوری ہو جاتی ہیں، تو اس یتیمہ سے کہے پانی پی لے، اس کے بعد میری 3 تمنا ہے، میرے لیے دعا کروا دے۔ بس یہ سننا تھا کہ شہزادی زینب نے کوزہ آب اپنے ہاتھ میں لیا، موڑی سکینہ کی طرف اور کہنے لگی، بیٹی سکینہ ابھی پانی مت پی، پہلے اس کے لیے دعا کروا دے۔ سکینہ موڑی ام حبیبہ کی طرف اور پکار کے کہنے لگی، اے عورت تیری پہلی تمنا کیا ہے؟ کہا میری پہلی تمنا یہ ہے کہ میرا شوہر مسافرت پر گیا ہے، سفر پہ گیا ہے، دعا کرو میرا مسافر خیریت سے پلٹے۔ حسین کی مسافر بیٹی نے ہاتھوں کو بلند کیا اور پردیسی بیٹی نے دعا مانگی کہ پروردگار اس کا مسافر خیر و عافیت سے گھر کو پہنچے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سکینہ نے پکار کے پوچھا کہ اے عورت تیری دوسری تمنا کیا ہے؟ سنو گے دوسری تمنا؟ ام حبیبہ نے پکار کے کہا کہ میرے پاس بھی تم جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اللہ سے دعا کرو کہ میرے بچے تمہاری طرح یتیم نہ ہو۔ حسین کی یتیمہ نے ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے اور رو کر کہنے لگی، پروردگارا اس کے بچے میری طرح یتیم نہ ہو۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ، اجرکم اللہ۔ مالک
اس کے بچے میری طرح یتیم نہ ہو۔ سکینہ نے پکار کے پوچھا کہ اے عورت تیری تیسری اور آخری تمنا کیا ہے؟ کہا میری آخری تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے مدینے کی زیارت عطا فرمائے۔ جیسے ہی مدینے کا نام آیا شہزادی زینب بے چین ہو گئی، مضطرب ہو گئی، پکار کے کہنے لگی اے عورت تیرا مدینے سے کیا تعلق ہے؟ کہا میرا ہی تو تعلق ہے۔ کہا بتلا کیا تعلق ہے؟ کہنے لگی میں نے فاطمہ زہرا کے گھر میں کنیزی کی ہے۔ کہا تو فاطمہ کے گھر والوں کو پہچانتی ہے؟ کہا کیسے نہیں پہچانتی؟ کہا ذرا نام تو بتلا۔ کہا کہ میرا مولا حسین، میرا شہزادہ زین العابدین، میری شہزادی زینب، میری شہزادی ام کلثوم، یہ فاطمہ کے گھر والے ہیں۔ زینب نے پکار کے کہا کہ اگر تو زینب کو دیکھ لے تو پہچانے گی۔ ام حبیبہ کو جلال آ گیا، کہنے لگی خاموش ہو جائے عورت، خاموش ہو جا۔ کہاں کوفے کا بازار اور کہاں وہ پاک بی بی زینب، آخری جملہ، کہاں کوفے کا بازار اور کہاں وہ پاک بی بی زینب۔ کہا کہ نہیں تجھے پتہ